السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی پوچھنے والے کو جواب دیا کہ تم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو، کیا قرآن کریم میں نہیں پڑھا اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کی گواہی کافی نہیں ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے رسول تو یقیناً اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے۔ تو نمونے تو وہی بنا کرتے ہیں جو کسی چیز کے اعلیٰ مقام پر ہوں، جنہوں نے اعلیٰ ترین معیار قائم کیے ہوں۔ دنیا میں تو کسی ایک یا دو باتوں یا چیزوں میں کوئی اچھا معیار حاصل کر لے تو اس کی مثال دی جاتی ہے، اور وہ معیار بھی ایسے نہیں ہوتے جس کو کہہ سکیں کہ اس کی انتہا ہو گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی ہر معاملے میں اعلیٰ نمونہ ہے، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں یا قومی اور ملی معاملات ہوں یا اعلیٰ روحانی معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کی باتیں ہوں۔ یہی ایک نمونہ ہے جو تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے ہر وہ شخص جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہے، اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ آخرت کا ایک دن مقرر ہے جہاں اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کی تیاری کے لیے
وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو اس کو پھر ان راستوں پر چلنا ہوگا جن پر چل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے۔ تبھی اللہ تمہاری ان دعاؤں اور اس کا قرب پانے کی امیدوں پر بھی نظر کرے گا۔ اس لیے ان راستوں کو بھی تلاش میں کرو، ان کی تلاش میں رہا کرو کہ وہ کون کون سے راستے ہیں جن پر اللہ کا یہ پیارا نبی چلا کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند مقام ہے، جو اعلیٰ نمونے آپ نے قائم کیے ہیں، ان کو تو کبھی بھی مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان نمونوں پر چلنے کی کچھ مثالیں عموماً پیش کی جاتی ہیں۔ ان میں سے بھی چند مثالوں میں سے اس وقت میں کچھ لوں گا، لیکن ان مثالوں میں بھی صرف ایک خلق کی طرف میں اس وقت بیان کروں گا کہ کمزوروں اور بے سہاروں سے اسے آپ کا کیسا سلوک ہوا کرتا تھا۔ لیکن جو باتیں جیسا کہ میں نے کہا ہے روایات کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، شاید اصل کا کروڑواں حصہ بھی نہ ہو، لیکن بہرحال اس کو پیش میں کرتا ہوں چند روایات۔ لیکن اس سے پہلے ایک اقتباس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیش کروں گا، کیونکہ آپ ہی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس نے اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال اور اپنے روحانی اور پاک گواہ کے پرزور دریا سے کمال تام کا نمونہ علماً و عملاً و صدقاً و ثباتاً دکھلایا اور انسان کامل کہلایا۔ وہ مبارک نبی جو حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے ہمارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ تو دیکھیں یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام، کس خوبصورتی سے اپنے آقا کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہچانا، تو اس کو سوائے یہی کہا جا سکتا ہے کہ عقل کے اندھوں کو، عقل کا اندھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور عین اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق فرمایا کہ صفات کے لحاظ سے بھی اور قول اور فعل اور عمل اور سب طاقتوں کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہی ہے جو ہمارے لیے جس کی پیروی کرنا ضروری ہے، اور وہی اعلیٰ معیار ہیں جس سے بڑھ کر کوئی اور معیار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی انسانی طاقت کے لحاظ سے اگر کسی انسان سے اظہار ہو سکتا ہے اعلیٰ ترین اظہار، تو وہ بھی صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔
ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، یعنی اسے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، اور اس میں یہ اہلیت اور استعداد رکھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذلی طور پر اپنا سکے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا سب سے اعلیٰ معیار جو ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو یہ اہلیت اور استعداد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی ہے، اور اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا کامل نمونہ دکھا سکتا ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی میں اچھے اور اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ تو تکمیل وہی کرتا ہے جو خود ان صفات اور اخلاق میں مکمل ہو۔ بس اس کامل انسان کی امت میں داخل ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان اخلاق کو اختیار کر کے آپ کی بعثت کے مقصد کو پورا کرے، اور آج یہ فرض سب سے بڑھ کر جماعت احمدیہ کے ہر فرد پر عائد ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خلق جو کمزوروں اور مسکینوں کے بارے میں ہے، اس میں سے چند روایات پیش کروں گا۔ تو یہ ہیں جن سے آپ کے دل میں اس مجبور اور کمزور طبقے کی محبت کے جذبات کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تکبر نام کو بھی نہ تھا، نہ آپ ناک چڑھاتے تھے، نہ اس بات سے برا مناتے اور بچتے کہ اپنے آپ بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ چلیں اور ان کے کام آئیں اور ان کی مدد کریں، یعنی بے سہارا عورتوں اور مسکینوں اور غریبوں کی مدد کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے اور اس میں خوشی محسوس کرتے۔ اور یہ صرف ابتدائی زمانے کی بات نہیں ہے یہ کہہ دے، بلکہ جب فتوحات پر فتوحات ہو رہی تھیں تب بھی یہ آپ کے اخلاق کا یہی اعلیٰ نمونے تھے، یہی طریق تھے۔ پھر عاجزوں اور مسکینوں کا آپ کی نظر میں کیا مقام تھا، اس بارے میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے حالت مسکینی میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں موت دے، اور مجھے قیامت کے روز زمرہ مساکین میں اٹھا۔ اس پر حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساکین اغنیاء سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی ان کے تکبر اور غرور ان میں نہیں ہوتا، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بڑھاتا ہے۔ اے عائشہ، کسی مسکین کو نہ دھتکارنا، خواہ تجھے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اے عائشہ، مساکین کو اپنا محبوب رکھنا اور انہیں اپنے قرب سے نوازنا، خدا تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اپنے قرب سے نوازے گا۔ تو دیکھیں کس قدر محبت
اور درد کے جذبات ہیں بظاہر معاشرے کے کمزور طبقے کے لیے، لیکن یہ دعا کے الفاظ کہہ کر دنیا کی نظر میں اس کمزور طبقے کو کتنا اونچا مقام دلوا دیا ہے۔ پھر دیکھیں، یہ صرف دعا یا اپنے گھر والوں کو نصیحت ہی نہیں تھی، بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا، اور صحابہ کو یہ عمل نظر بھی آتے تھے، یہ نمونے نظر بھی آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکبر نہ کرتے اور بیوگان اور مساکین کے ساتھ چلنے میں اور ان کے کام کرنے میں عار محسوس نہ کرتے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں، باتیں تھیں، یہ نظر بھی آیا کرتی تھیں، اور پھر ان عملی نمونوں کا اثر تھا کہ صحابہ بھی پھر ان پر چلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ پھر ملازموں سے شفقت ہے، خادموں سے شفقت ہے، جو ایک اور مجبور طبقہ ہے۔ اس بارے میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور 10 سال تک حضور کی خدمت کا مجھے موقع ملا، اور میں کام اس طرح نہیں کیا کرتا تھا جس طرح حضور کی خواہش ہوتی تھی، اکثر یہ ہوتا تھا، لیکن آپ نے کبھی مجھے آج تک کام کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اف تک نہیں کہی، یا یہ کبھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، یا تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یا اس طرح کیوں نہیں کیا، کبھی آپ نے کچھ نہیں کہا۔ پھر حضرت انس ہی بیان کرتے ہیں ایک اور روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ایک بار آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، لیکن دل میں میرے یہ تھا کہ کر لوں گا کام، ضرور بھی کر کے آتا ہوں کیونکہ حضور کا حکم ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں چل پڑا، اور بازار سے بچہ تھا تو بازار سے گزرتے ہوئے بچوں کے پاس سے گزرا، بچے کھیل رہے تھے، میں کھڑا ہو گیا، ان کو دیکھنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پیچھے سے میری گردن پکڑ لی، ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ فرمایا انیس، مذاق میں کہا، جس کام کی طرف میں نے تجھے بھیجا تھا وہاں گئے؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ابھی جاتا ہوں۔ انس کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے 9 سال تک حضور کی خدمت کی ہے، مجھے علم نہیں کہ آپ نے کبھی فرمایا ہو کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یا کوئی کام نہ کیا تو آپ نے فرمایا ہو کہ کیوں نہیں کیا۔ اپنے خادموں اور ملازموں سے اس نے سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو کیا اپنے خادموں سے، اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، وہ ہر طرح انسان کی پرورش فرماتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے، اور اسی رحم کی وجہ سے وہ اپنے ماموروں اور مرسلوں کو بھیجتا ہے تا وہ اہل دنیا کو گناہ آلود زندگی سے نجات دیں۔ پھر فرماتے ہیں مومن کی یہ شرط ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو، بلکہ انکسار، عاجزی، فروتنی اس میں پائی جائے، اور یہ خدا تعالیٰ کے ماموروں کا خاصہ ہوتا ہے، ان میں حد درجہ کی فروتنی اور انکسار ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف تھا۔ آپ کے خادم سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ میری خدمت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فرمایا کہ یہ ہے نمونہ اعلیٰ اخلاق اور فروتنی کا، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ زیادہ تر عزیزوں میں خدام ہوتے ہیں جو ہر وقت گرد و پیش رہتے ہیں، اس لیے اگر کسی کے انکسار و فروتنی اور تحمل و برداشت کا نمونہ دیکھنا ہو تو ان سے معلوم ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ آج کل کیا ہوتا ہے
کہ بعض مرد یا عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدمت گار سے ذرا کوئی کام بگڑا، مثلا چائے میں نقص ہوا تو جھٹ گالیاں دینی شروع کر دیں یا تازیانے لے کر مارنا شروع کر دیا یعنی کوئی چیز دے کے مارنا شروع کر دیا، ذرا شوربے میں نمک زیادہ ہو گیا تو بس بیچارے خدمت گاروں کی آفت آ گئی۔ اگر کبھی کسی غریب یا خادم پر آپ ظلم ہوتا دیکھ لیتے تو آپ کا دل تڑپ جایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں تو غلام خریدے جاتے تھے اور مالکانہ حقوق بلکہ ہو جاتے تھے، مالکیت ہوتی تھی اس کی، اور مکمل حق اور تصرف سمجھا جاتا تھا اس کی ذات پر، اور رواج کے مطابق جو چاہے سلوک بھی کر لو، اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور اسلام سے پہلے تو غلاموں کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے رکھا جاتا تھا بلکہ بعض دفعہ تو جانور سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ غلاموں کو بھی بحیثیت انسان جو شرف دلوایا ہے، جو مقام دلوایا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دلوایا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، ابو منصور انصاری کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، کسی بات پہ کوئی غلطی کی ہوگی، تو میں نے اپنے پیچھے سے آنے والی ایک آواز سنی جو یہ تھی کہ ابن مسعود جان لو کہ اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تم اس غلام پر رکھتے ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ فرمانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں اسے اللہ کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو تمہیں دوزخ کا عذاب پہنچتا۔ تو دیکھیں ایک غلام کو مار کھاتا دیکھ کر آپ کا دل کس طرح تڑپا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھوں کہ اس غلام کا قصور کیا ہے جو اس کو مار پڑ رہی ہے، مار جائز پڑ رہی ہے ناجائز پڑ رہی ہے، بلکہ غلام کو مار کھاتا دیکھ کر آپ برداشت نہ کر سکے۔ صحابہ بھی آپ کے مزاج کو سمجھتے تھے، اس لیے ابو مسعود نے فوراً کہا کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ سمجھ گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے بچنے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کر دیا جائے۔ تو اس طرح آپ غلاموں کو ساتھ سلوک کرتے تھے اور ان کو آزادی دلواتے تھے، ان کا شرف قائم کرتے تھے، ان کی عزت نفس قائم کرتے تھے۔ پھر بچوں سے آپ کا حسن سلوک ہے، دوسروں کے بچوں سے، غیروں کے بچوں سے۔ عام طور پر اپنے بچوں کو تو پیار آدمی کر ہی لیتا ہے، لیکن دوسروں کے بچوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ تو قوم کے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھتے تھے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر والوں کی طرف چل پڑے، میں بھی آپ کے ہمراہ ہو لیا، بس آپ کا استقبال بچوں نے کیا، چنانچہ آپ ان بچوں میں سے ہر ایک کے کلوں پر باری باری پیار کرنے لگے۔ جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کلوں پر بھی شفقت سے ہاتھ پھیرا، میں نے آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک یا خوشبو اس طرح محسوس کی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ہاتھوں کو اتار کے عطر دان سے نکالا ہو۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اسامہ بن زید دروازے سے ٹکرا گئے، جس سے نتیجہ میں یہاں ان کے ماتھے پہ پیشانی پہ زخم آ گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اس کا زخم صاف کر کے اس کی تکلیف دور کرو۔ چنانچہ میں نے اس کا زخم صاف کیا، اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہلاتے ہوئے شفقت اور محبت کا اظہار فرماتے رہے، اور فرمایا کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے عمدہ کپڑے پہناتا اور اسے زیور پہناتا، یہاں تک کہ میں اس پر مال کثیر خرچ کرتا۔ تو اس کو بہلاتے رہے، اس کی دلجوئی فرماتے رہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ غلام زادہ ہے، غلام کا بیٹا ہے، یا کسی امیر آدمی کا بچہ ہے، بلکہ غریبوں سے زیادہ بڑھ کے حسن سلوک فرمایا کرتے تھے، پیار کا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت اسامہ بن زید سے یہ روایت ہے ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر اپنے ایک زانوں پر بٹھا لیتے اور دوسرے پر حسن کو، یعنی بیٹھے ہوتے تھے ٹانگ پہ، ران پہ، ایک طرف حضرت حسن کو بٹھا لیتے، ایک طرف ان کو بٹھا لیتے، پھر ہم دونوں کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے اور فرماتے اللہم ارحمہما فإنی ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرمانا، میں ان دونوں سے شفقت رکھتا ہوں۔ اپنے لاڈلے نواسے اور اسامہ میں کوئی تخصیص نہیں کی، یہ نہیں دیکھا یہ کہ غلام کا بیٹا ہے۔ یہ غریب آدمی کے بچے کو بھی وہی مقام دیا جو اپنے نواسے کو۔ پھر دونوں کے لیے دعا بھی ایک طرح کے جذبات کے ساتھ کی ہے۔ ظاہری طور پر ایک طرح کا سلوک کر کے لوگ کر لیتے ہیں بعض، لیکن اگر دعا میں فرق بھی ہو جائے تو کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن آپ تو اسوہ کامل تھے، اور جو اسوہ کامل ہو وہی اتنی گہرائی میں جا کر دوسروں کا خیال رکھ سکتا ہے کہ دعا تک میں فرق نہیں کرنا۔ پھر دیکھیں کہ دیہات سے آنے والے غریب اور معمولی شکل و صورت کے شخص کے ساتھ آپ کو کتنا پیار اور محبت اور اس کی عزت نفس رکھنے کا سلوک تھا۔ روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ظاہر نامی ایک بدوی شخص جو دیہات میں رہنے والا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات کے تحفے پیش کیا کرتا تھا۔ جب وہ واپس جانے کا ارادہ کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے تحائف دیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ظاہر ہمارا بدوی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کیا کرتے تھے، حالانکہ بظاہر شکل خوبصورت نہ تھا، معمولی شکل کا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز یوں ہوا کہ وہ بازار میں اپنا سامان فروخت کر رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے آئے اور چپکے سے آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا، چنانچہ وہ کہنے لگا کون ہے، مجھے چھوڑ دو، اور بہرحال پہچان بھی لیا ہوگا ہاتھ سے کہ کون کس نے ہاتھ رکھنا ہے، آپ ہی ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ لپٹ گیا اور آپ سے لپٹ گیا اور پتہ لگ گیا اس کو کہ یہ آپ ہی ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی پشت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ خوب رگڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس پر اس نے کہا یا رسول اللہ، پھر تو آپ مجھے بڑا سستا پائیں گے، مجھ جیسے کون خریدے گا اتنی معمولی شکل والے اور ایسے شخص کو؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مگر تم اللہ کے نزدیک سستے تو نہیں ہو. فرمایا کہ تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو. تو دیکھیں کم شکل و صورت کے دیہاتی کی بھی کس طرح دلداری فرمائی ہے. پہلی بات تو یہ کہ بازار میں کھڑے ہو کر اس سے اس طرح سلوک فرما کر سب کو یہ بتا دیا کہ غربت یا عمارت، خوبصورتی یا بدصورتی، کم علمی یا زیادہ علم والا ہونا کوئی معیار نہیں ہے. اب اگر معیار قائم ہوں گے تو نیکی اور تقوی پر قائم ہوں گے، عاجزی اور مسکینی پر قائم ہوں گے. پھر اس شخص کو بھی سبق دے دیا کہ اپنی کم شکل یا غربت کا احساس نہ کرو. تمہاری نیکی اور مسکینی ہی تمہیں اللہ کے نزدیک انتہائی قیمتی وجود بنا رہی ہے. پھر دیکھیں وہ بظاہر ان پڑھ بدوی تھا، لیکن آپ کے نور سے منور ہونے کے بعد، آپ کی تعلیم سے حصہ پانے کے بعد اس کی عقل میں بھی تیزی آ گئی اور کہاں تک پہنچ گئی. اس نے یہ پہچان لیا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اس لیے فوراً اپنا جسم آپ کے جسم سے رگڑنا شروع کر دیا کہ آج جتنی برکتیں سمیٹنی ہیں سمیٹ لو. ذرا تصور کریں اس وقت بازار میں کھڑے بڑے بڑے لوگ بھی کس قدر حسرت سے اس بدو کو دیکھ رہے ہوں گے، اس دیہاتی آدمی کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کاش اس وقت یہ برکتیں ہم حاصل کر رہے ہوتے. پھر آپ کی بردباری کی ایک مثال ہے ان غریب لوگوں سے کہ شروع میں جب دیہات کے رہنے والوں کو، میرا خیال ہے شروع کی بات ہی ہوگی، ہے اسلام کی تعلیم کا پورا علم نہیں تھا، فہم اور ادراک نہیں تھا، تو بعض دفعہ بعض غلط حرکتیں بھی کر جایا کرتے تھے. تو صحابہ کو جو شہر کے رہنے والے تھے، ان کی لمبا عرصہ تربیت ہو گئی تھی، تو ان کو ان باتوں پر غصہ بھی آیا کرتا تھا. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسے معاملے میں بڑے نرم دلی سے اور بردباری سے مسئلہ حل کر دیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک بدوی مسجد کے ایک پہلو میں کھڑا آیا اور وہاں مسجد کے سائڈ پہ دھو کے تو پیشاب اس نے کر دیا. اس پر لوگوں نے اس پر چلانا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کہ اسے چھوڑ دو. پھر جب وہ فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ڈول، کچھ بالٹیاں پانی کی منگوائیں اور اس جگہ پانی بہایا گیا تاکہ صاف ہو جائے جگہ. تو دیکھیں آپ نے اس حالت میں اس کو روکنا بھی مناسب نہیں سمجھا، لیکن فوراً ہی اپنے عمل سے لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ آرام سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور اس کو بھی سمجھا دیا کہ مسجد ایسی جگہ نہیں جہاں گند کیا جائے، یہ ہمیشہ پاک صاف رہنے والی جگہ ہے، اور فوراً پانی بہا کے اس کو صاف کر دیا اس کے سامنے. تو یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی، آپ کے حسن سلوک کی، جو معاشرے کے کمزور طبقے کے ساتھ آپ کا تھا. تو یہ نمونے جو آپ نے قائم کیے ہیں یہ اس لیے تھے کہ امت کے لوگ بھی، آپ کو ماننے والے بھی اپنے معیاروں کو بلند کر کے، ان نمونوں پر عمل کر کے حسن اخلاق کے اعلیٰ معیار قائم کریں. تبھی تو آپ نے فرمایا ہے کہ میری بعثت کا مقصد ان اعلیٰ اخلاق کی تکمیل ہے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی امت کا کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بنے.
ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مخلوقات اللہ کی عیال ہیں، پس اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات میں سے وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یعنی اس کے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ اب ہمیں بھی جو کمزوروں کے حقوق کے بارے میں آپ نے جو مثالیں فرمائی ہیں اپنی امت کے لوگوں کو، وہ چند مثالیں اس کی بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے میں قیامت کے دن سخت باز پرس کروں گا، ایک وہ جس نے میرے نام پر کسی کو امان دی پھر اس سے غداری کی، دوسرا وہ جس نے ایک آزاد کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لی اور یعنی کسی کو پکڑ کے وہ غلام بنایا اور فروخت کیا، اور تیسرا شخص وہ جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا اور اس سے پورا کام لیا اور پھر اسے پوری مزدوری نہ دی، یعنی مزدور کی مزدوری کی اجرت نہ دی، کام کی اجرت نہ دی۔ تو یہ عادت اب بھی بعض لوگوں کو ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، یا تو کام کروانے سے پہلے یہ شرط رکھنی چاہیے کہ اگر کام اس معیار کا نہ ہوا اور یہ چیزیں نہ ہوئیں تو میں اتنی کم قیمت دوں گا، اور اگر نہیں تو پھر کام ہو جانے کے بعد بہانے تلاش کرنے چاہیے کسی کی مزدوری مارنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ضرور ایسے شخص سے باز پرس کروں گا، بس اللہ کی باز پرس سے ڈرنا چاہیے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم کا لفظ رحمان سے ہے، جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ ملا لے گا، اور جو قطع رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے قطع تعلقی اختیار کر لے گا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور بڑے کا شرف نہیں پہچانتا، یعنی بڑے کی عزت نہیں کرتا۔ پھر ایسے لوگ جو کمزوروں، غریبوں، مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے، انذار کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حارثہ بن وہب سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا جنت میں بسنے والوں کے متعلق میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں؟ نہ، میں تمہیں کچھ بتاؤں؟ ہر وہ کمزور جس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں، مگر جب وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کے نام کی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اور جیسا وہ چاہتا ہے ایسا ہی کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو دوزخ میں رہنے والوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہر سرکش، خود پسند، شعلہ مزاج یعنی تیز مزاج والا متکبر دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے آپ کے نور کامل سے روشنی حاصل کر کے کس طرح نصیحت ہمیں اس پہلو سے نصیحت فرمائی ہے اور کیا عمل کر کے دکھائے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے تو مسکینوں کے دل کے پاس تلاش کرو، اسی لیے پیغمبروں نے مسکینی کا جامہ ہی پہن لیا تھا۔ اسی طرح چاہیے کہ بڑی قوم کے لوگ چھوٹی قوم کو ہنسی نہ کریں، اور نہ کوئی یہ کہے کہ میرا خاندان بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو میرے پاس آؤ گے تو یہ سوال نہ کروں گا کہ تمہاری قوم کیا ہے، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی بیٹی سے کہ اے فاطمہ، خدا تعالیٰ ذات کو نہیں پوچھے گا اگر تم کوئی برا کام کرو گی تو خدا تعالیٰ تم سے اس واسطے درگزر نہ کرے گا کہ تم رسول کی بیٹی ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں اہل تقویٰ کے لیے یہ شرط ہے
کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں۔ یہ تقویٰ کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے۔ عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی غرور، تکبر وغیرہ سب غصے سے پیدا ہوتے ہیں، اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اگر تکبر وغیرہ ہو دل میں تو پھر بھی غصہ ہوتا ہے۔ ہر ایک کو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، چھوٹے پر غصہ اتارنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غرور کریں، یا نظر استخفاف سے دیکھیں، کسی کو کم نظر سے دیکھیں۔ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے۔ یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حقارت ہے، ڈر ہے کہ یہ حقارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے۔ بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی بات کی عزت کرے، کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تم ایک دوسرے کے چڑ کے نام نہ لو، یہ فعل فساق و فجار کا ہے۔ جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا۔ اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو، جب ایک ہی چشمہ سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہوتا، خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معیار قائم کیے ہیں اب وہ ہم دیکھتے ہیں اس عاجزی کے اور غریبوں کا خیال رکھنے کے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور مغرب کی نماز کے بعد مسجد مبارک کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ تھے ساتھ، اور کھانے کے لیے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ۔ تو ایک احمدی میاں نظام الدین ساکن لدھیانہ جو بہت غریب تھے اور ان کے کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے، بری حالت میں تھے، حضور سے 4-5 آدمیوں کے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ تو کہتے ہیں اتنے میں کئی دیگر لوگ آتے گئے اور لوگ آتے گئے، اور وہ لوگ جو بعد میں جماعت کو چھوڑ بھی گئے تھے یا پیغامی ہو گئے تھے ان میں سے اکثر تھے، حضور کے قریب بیٹھتے گئے، جس کی وجہ سے میاں نظام الدین پرے ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ پیچھے جوتیوں میں جا کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں کھانا آیا تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سالن کا پیالہ لیا، کچھ روٹیاں لیں اور میاں نظام الدین کو کہا کہ آؤ ہم اندر بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور مسجد کے ساتھ جو کمرہ تھا چھوٹا اس میں چلے گئے اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا ان کے ساتھ۔ اور اس وقت جو روایت بیان کرنے والے ہیں حضرت منشی ظفر احمد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ان کو پیچھے ہٹاتے چلے جا رہے تھے ان لوگوں کے چہروں کی حالت، ان کی شکلیں دیکھنے والی تھیں شرمندگی سے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خادموں میں سے ایک پیرا پہاڑیا تھا، مزدور آدمی تھا جو پہاڑی علاقے سے آیا ہوا تھا، بالکل جاہل اور جڈ آدمی تھا۔ لیکن بہت ساری غلطیاں کرنے کے باوجود بھی کبھی یہ نہیں ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو کبھی جھڑکا ہو۔ تو
تو ایک دفعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اچانک بیمار ہو گئے، گرمی کا موسم ہونے کے باوجود ایک دم ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے، اور مسجد کی چھت پہ ہی مغرب کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت جو لوگ بیٹھے تھے ان کو فکر ہوئی، فوراً تدبیریں ہونی شروع ہوئیں کیا کرنا ہے۔ تو یہی جو پیرا تھا ان کو بھی خبر پہنچی، تو گارے مٹی کا کوئی کام کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں اندر آ گئے اور یہ نہیں دیکھا کہ دری بچھی ہوئی ہے یا کیا ہے، تو اسی فرش پہ نشان بھی پڑنے شروع ہو گئے، اور آتے ہی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ تو لوگوں نے ذرا ان کو گھورنا شروع کیا، ڈانٹنا شروع کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کیا خبر ہے، جو کرتا ہے کرنے دو، کوئی حرج نہیں۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پرانے خادموں میں سے ایک حافظ حامد علی صاحب مرحوم تھے۔ وہ لمبے عرصے تک حضور کی خدمت کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کے طبیعت پر جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا اثر تھا، اس کو اتنا زیادہ تھا کہ وہ بار بار اس کا ذکر کیا کرتے تھے کہ میں نے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا، بلکہ زندگی بھر حضرت صاحب کے بعد بھی کوئی انسان اخلاق کی اس شان کا نظر نہیں آتا تھا۔ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ساری عمر میں کبھی حضرت مسیح علیہ السلام نے نہ جھڑکا اور نہ سختی سے خطاب کیا، بلکہ بڑا ہی سست تھا، اور اکثر آپ کے ارشادات کی تعمیل میں دیر بھی کر دیا کرتا تھا۔ اس کے باوجود سفر میں مجھے ساتھ رکھتے تھے۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تک یہ معمول تھا کہ آپ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، کبھی آپ نے یہ فرق نہیں کیا، یہ امتیاز نہیں کیا کہ کون آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور نہ کسی کی کو محض اس وجہ سے اٹھانے کو جائز سمجھتے تھے کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں یا وہ ان پڑھ ذمہ دار ہے یا کسی اور قوم کا آدمی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر ہر شخص آزادی سے جہاں چاہتا تھا بیٹھ جاتا تھا۔ تو ایک شخص تھا خاکی شاہ نام، راہوں کا رہنے والا، ایک وقت وہ بھی وہاں تھا ان دنوں میں۔ تو کہتے ہیں اس کی عادت تھی کہ جب کھانا لایا جاتا تو وہ کود کر لوگوں کو پھلانگتا ہوا آگے آ کے حضرت مسیح علیہ السلام کے قریب بیٹھ جاتا تھا۔ تو اگر جگہ تنگ ہوتی تھی تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی ایک طرف ہو کے کھل جاتے تھے اور اس کو بیٹھنے کی جگہ دے دیتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا معمولی آدمی تھا دنیاوی لحاظ سے، کوئی اس کا درجہ نہیں تھا۔ پھر میر حامد قادیان کے رائیوں میں سے تھے۔ جو پہلے تھے اپنے خاندان میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں داخل ہوئے، تو بیمار ہو گئے اپنے ڈیرے پہ، جہاں ڈیرا ہوتا ہے ایشیا میں، پاکستان ہندوستان وغیرہ میں اکثر جہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہی ہیں، وہ بھینسیں بھی بندھی ہوتی ہیں، وہیں گھر ہوتا ہے، وہیں سب کچھ ہوتا ہے، گند بھی ان کا ہوتا ہے۔ تو جب بیمار ہوئے تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پوچھنے جایا کرتے تھے، اور وہاں ایک طرف گوبر اور گند وغیرہ اکٹھا ہوا ہوتا تھا، اس کی بو بھی بڑی ہوتی تھی، آپ کی طبیعت میں بڑی نفاست تھی، لیکن اس کے باوجود کبھی اشارتاً بھی یہ اظہار نہیں کیا کہ بو آ رہی ہے، بلکہ باقاعدگی سے اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور اس سے بڑی محبت اور دلجوئی کی باتیں کرتے تھے، اور بہت دیر تک اس کی بیماری کے متعلق دریافت کرتے رہتے تھے۔ پھر دوائیاں بتاتے تھے،
اور دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے تھے، اور تھا وہ بہت معمولی ذمہ دار، بلکہ کہتے ہیں حضرت مسلم علیہ السلام کے خاندان کی جو ذمہ داری تھی وہاں، اس کے لحاظ سے تو وہ گویا آپ کی رعایا میں داخل تھا، مگر کبھی آپ نے فخر نہیں کیا۔ اس کے پاس جاتے اور اس کو اپنا عزیز بھائی سمجھ کر جاتے تھے، اور اس کی بیماری سے اس طرح دلچسپی لیتے تھے، اور پھر دوائیاں بھی جہاں سے میسر ہوتی منگوا کے خود دیا کرتے تھے اس کو۔ تو یہ تھے حضرت مسلم علیہ السلام کے نمونے اپنے آقا کی اتباع میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور مخلوق کی دلداری کے لیے جو نمونے قائم کیے ہیں، اور آج ان پر چل کر حضرت مسیح علیہ السلام نے دکھایا ہے، یہ نمونے کبھی پرانے ہونے والے نہیں، بلکہ آج بھی اگر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنا ہے اور اس کی رضا کو حاصل کرنی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے کو سچا ثابت کر کے دکھانا ہے، تو ان نمونوں پر چلنا ہوگا۔ آج احمدی کا، ہر احمدی کا دوسرے مسلمانوں کی نسبت زیادہ فرض بنتا ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں ان کمزوروں اور بے سہاروں کو تلاش کریں اور ان سے حسن سلوک کریں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے دعوے کو سچا کر کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔